السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزہ کی حالت میں مباح چیزیں۔ برادران اسلام، اسلام آسان دین ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حرج اور تنگی سے نکالنے کے لیے اور دین میں آسانی اور سہولت کی خاطر روزہ کی حالت میں اپنے بندوں کو کچھ چیزوں کی اجازت دی ہے کہ ان سے روزہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مسواک۔ روزہ دار کے لیے جائز بلکہ افضل ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں مسواک کرے۔ بحالت صوم مسواک کرنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ اس میں ثواب میں کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں روزہ دار اور غیر روزہ دار کی تفریق کے بغیر سب کے لیے ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کو مسنون و مستحب بتایا گیا ہے۔ نیز زیاد بن جریر سے مروی ہے کہ میں نے روزہ کی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مسواک پر مداومت کرنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ اور حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ روزہ دار کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 2، طلوع فجر کے بعد غسل جنابت۔ اگر کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہو اور غسل سے پہلے ہی فجر کی اذان ہو جائے تو اس سے روزہ میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے مجامعت کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور فجر طلوع ہو جاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی روزہ دار کو جماع یا احتلام کی وجہ سے غسل کی ضرورت ہو اور طلوع فجر سے پہلے وہ غسل نہ کر سکا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے ہر حال میں غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ نمبر 3، بوس و کنار۔ جس شخص کو اپنے نفس پر قابو ہو وہ بحالت روزہ اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ بوس و کنار کے بعد اس کے جذبات برانگیختہ ہو جائیں گے، یعنی اس کے جذبات بھڑک جائیں گے اور نتیجہ کے طور پر وہ بیوی سے صحبت بھی کر بیٹھے گا، تو ایسے شخص کو روزہ کی حالت میں بوس و کنار سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اس کے روزہ کے فاسد ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرماتے تھے، مگر آپ کو اپنی خواہشات پر تم میں سب سے زیادہ قابو تھا۔ نمبر 4، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ کلی کرنے اور ناک میں آہستہ آہستہ پانی چڑھانے سے بھی روزہ میں کوئی نقص پیدا نہ ہوگا، جیسا کہ لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب کھینچ کر پانی چڑھاؤ، الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بحالت روزہ ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے، مگر پانی بہت کھینچ کر نہیں چڑھانا چاہیے کہ خدا نخواستہ غیر ارادی طور پر ناک کے راستے سے معدہ میں داخل ہو جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 5، وقت ضرورت کسی چیز کا چکھنا۔ روزہ کی حالت میں کسی کھانا یا پھل وغیرہ کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ احتیاط رکھا جائے کہ وہ چیز حلق سے نیچے نہ جانے پائے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ روزہ کی حالت میں کوئی مذائقہ نہیں کہ سرکہ یا اس جیسی کوئی چیز چکھی جائے، بشرطے کہ وہ حلق تک نہ پہنچے۔ نمبر 6، استحاضہ کا خون۔
حیض و نفاس کے خون کے علاوہ کسی بیماری کے سبب اگر کسی عورت کو خون آ جائے جسے استحاضہ کہا جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اس حالت میں عورت روزہ رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ احادیث میں اس کی صراحت ہے، البتہ حیض یا نفاس کا خون آنے پر نہ نماز پڑھنی درست ہے اور نہ روزہ رکھنا صحیح ہے۔ روزہ بعد میں قضا کیا جائے گا مگر نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ نمبر 7، سرما وغیرہ کا استعمال۔ آنکھ میں سرما لگانے، ناک، کان اور آنکھ میں دوائیں ڈراپس ڈالنے، خوشبو سونگھنے اور جسم کے کسی بھی حصہ میں تیل استعمال کرنے سے بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ سرما کے تعلق سے ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بحالت روزہ سرما استعمال کرتے تھے۔ نمبر 8، انجیکشن۔ کسی مرض کے علاج کے لیے انجیکشن لگوانے، خواہ چمڑے میں لگایا جائے یا رگ میں یا جسم میں، خون داخل کرانے یا نکلوانے سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا، لیکن اگر انجیکشن طاقت کا ہو اور اس سے غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو اس کا استعمال روزہ کی حالت میں درست نہ ہوگا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، بھول کر کھانا پینا۔ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے کہ جس نے روزہ رکھتے ہوئے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ نمبر 10، سخت گرمی میں سر پر پانی ڈالنا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں سر پر پانی ڈالے، پانی میں ڈبکی لگائے یا سر پر تولیہ بھگو کر لپیٹ لے تو اس کے روزہ پر کوئی اثر نہ پڑے گا، اس لیے کہ بسند صحیح مروی ہے کہ پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں سر پر پانی ڈالتے تھے۔ نمبر 11، تھوک اور گرد و غبار کا حلق میں جانا۔ اگر روزہ دار کے حلق میں گرد و غبار داخل ہو جائے یا وہ تھوک یا بلغم نگل جائے تو بھی اس کا روزہ درست ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مکھی حلق میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزے کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔